نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو۔ ہمارے اسلاف، ہمارے تابعین، تبع تابعین، بزرگ، یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی کثرت سے موت کو یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ایک طریقے سے یہ کنڈیشن دے رکھی تھی کہ جب بھی تم میرے پاس میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو مجھے اس سے آنے سے پہلے کچھ اشارہ دینا، کچھ سمٹمز مجھے ایسی بتانا کہ تم میری روح قبض کرنے کے لیے آ رہے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ حالانکہ نبی تو بالکل پاک ہوتے ہیں، ان کے دامن پہ کسی بھی گناہ کا شائبہ تک نہیں ہوتا، اندیشہ تک نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کہ اچانک آ جانے والی موت سے ہمارے محبوب نے بھی پناہ مانگی ہے۔ جو دعا مانگا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من فجاۃ الموت، کہ اے میرے اللہ میں اچانک آ جانے والی موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ جب موت اچانک آتی ہے تو انسان کو کچھ بھی کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، نہ انسان توبہ کر سکتا ہے، نہ اپنے پیاروں سے مل سکتا ہے، نہ کوئی معافی تلافی کر سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اچانک آ جانے والی موت سے پناہ مانگی جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جب یہ بات کہی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک دن اچانک حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے جب آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھے بتا کر آئیں گے تو آپ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے کوئی اشارہ کیوں نہیں بھیجا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کتنے اشارے بھیجے، آپ کی داڑھی میں آنے والے یہ سفید بال ایک اشارہ تھا کہ آپ کی موت نزدیک آنے والی ہے، آپ کے سامنے کتنے لوگ مر رہے تھے وہ بھی اس چیز کا اشارہ تھا کہ آپ کی موت نزدیک آنے والی ہے، روزانہ جو سورج ڈھلتا تھا، غروب ہوتا تھا مغرب میں، وہ بھی اس بات کا اشارہ تھا کہ آپ کی موت بہت قریب ہے۔ یہ سب چیزیں، جو سب اشارے آپ کو اسی لیے دیے گئے کہ آپ اپنی آنے والی موت کی تیاری کر لیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب موت آتی ہے تو ان موت کی سختی اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، تو کافر ان سے جب حجت کیا کرتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ آپ تو تازہ مرے ہوئے لوگوں کو جلدی زندہ کر لیتے ہیں، کوئی ایسے مردے کو زندہ کریں جو بہت پہلے مر چکا ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم خود ہی بتاؤ کہ میں کس کو زندہ کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو زندہ کر کے دکھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی قبر پہ گئے اور اس کی قبر پہ جا کر عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور آواز لگائی تو سام اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہوئے ہوئے تھے۔ تو اس وقت کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کے زمانے میں تو اس وقت بال سفید ہونے کا کوئی رواج نہیں تھا، یہ بال کیوں سفید ہیں آپ کے؟ تو انہوں نے کہا کہ موت کی سختی اور ہیبت کی وجہ سے میرے بال سفید ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ موت کی تلخی اس قدر سخت ہوتی ہے کہ انسان کو دوبارہ اس کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا۔ کہتے ہیں کہ اگر مومنین کے اوپر دوبارہ موت پیش کی جائے اور ان کو کہا جائے کہ تم دوبارہ جنت میں چلے جاؤ یا تم دوبارہ دنیا میں چلے جاؤ، اور ان کے اوپر موت پیش کی جائے کہ آپ کو دوبارہ مرنا پڑے گا، تو وہ موت کی تلخی کی وجہ سے معافی مانگ لیں کہ نہیں، ہم نے دوبارہ دنیا میں نہیں جانا، ہم قبر میں ٹھیک ہے، ہم ایک دفعہ موت کی تلخی برداشت کر چکے ہیں، موت کی سختی برداشت کر چکے ہیں۔ جب چلتے ہوئے ٹھوکر لگنے لگے، جب بولتے ہوئے زبان میں لکنت آ جائے، جب بینائی کمزور ہو جائے، اور جب داڑھی میں سفید بال، سر میں سفید بال اتر آئیں، جب عذاب مزمحل ہو جائیں، تو سمجھ لو کہ پیغام موت آ چکا ہے، بہت قریب آ گیا ہے وہ وقت۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ساری علامات ظاہر ہوں۔ کہتے ہیں کہ انسان اپنی پلک جھپکتا ہے تو اس کو اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ وہ اپنی واپس پلک اٹھا سکے گا کہ نہیں، اس سے پہلے موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کر لے۔ تو ہماری جو لائف ہے بہت انسرٹن سی ہے، تو اس کے لیے ہمیں تیاری اس دنیا میں ہی کرنی ہے، اپنے آپ کو اس طریقے سے لے کر چلنا ہے، اس طریقے سے اس ڈگر پہ زندگی گزارنی ہے کہ اگر اچانک بھی موت آ جائے تو ہم اس کے لیے تیار ہوں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پہلے شیشوں کے محل پھر 2 گز زمیں کے مالک، پہلے شیشوں کے محل پھر 2 گز زمیں کے مالک، موت کا فرشتہ پل بھر میں جاگیر بدل دیتا ہے۔